بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اسباق میں ہم ابواب ثلاثی مجرد کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ابواب ثلاثی مجرد 6 ہیں۔ آج سے ہم ابواب ثلاثی مزید فی کا آغاز کریں گے۔ ابواب ثلاثی مزید فی کے معروف ابواب 8 ہیں۔ ہم یکے بعد دیگرے ان 8 ابواب کا مطالعہ کریں گے۔ ابواب ثلاثی مزید فی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان میں مادہ کے ساتھ مزید حروف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں ابواب ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے مادہ کے ساتھ مزید حروف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں ابواب ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ آج ہم ابواب ثلاثی مزید فی کے پہلے باب افعال کا مطالعہ کریں گے۔ افعال کے وزن پر ہم اردو میں بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ان الفاظ کا معنی عربی میں تقریباً وہی ہے جو اردو میں ہوگا۔ اردو میں باب افعال کے وزن پر آنے والے الفاظ ہیں اقبال، اخلاق، احسان، انکار، الزام، امکان، اعلان، اخراج، انزال، افہام، ابلاغ، افطار اور اظہار۔ اس وزن پر ہم اردو میں بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کمنٹ میں اس وزن پر آنے والے 2 مزید الفاظ لکھیے۔ عربی میں ان کا معنی تقریباً وہی ہوگا جو کہ اردو میں ہوتا ہے۔ باب افعال، اس کا وزن ہوگا افعال، یہ اس کا مصدری وزن ہے۔ اس کا فعل ماضی ہوگا افعل اور اس کا فعل مضارع ہوگا یفعل۔ اس کی فعل ماضی سے گردان ہوگی افعل، افعلا، افعلوا، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو اور افعلنا۔ باب افعال میں فعل مضارع کا وزن ہوگا یفعل، یفعل سے گردان ہوگی یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل اور نفعل۔ فعل مضارع اور فعل ماضی کے گردان کے صیغے بالکل اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے ہم پیچھے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان یاد کر چکے ہیں۔ ایک مادہ ہے ضا، ہا اور را۔ جب یہ باب افعال سے ہوگا تو اس کا فعل ماضی ہوگا اظہرا اور اس کا فعل مضارع ہوگا یظہر اور اس کا مصدر ہوگا اظہار۔ اس کا معنی ہوگا غالب کرنا۔ اسی طرح سے مادہ ہے را، سین اور لام۔ اس کا فعل ماضی بنے گا ارسلا اور فعل مضارع ہوگا یرسل اور اس کا مصدر ہوگا ارسال۔ اس کا معنی ہوگا بھیجنا۔ اب اس فقرہ پر غور کیجئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس فقرہ میں ارسلہ
یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ، یظہرہ یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں لام کئی ہے، اس وجہ سے یہ مضارع نصب میں تبدیل ہو گیا۔ لیظہرہ، لی اس کا معنی ہوگا تاکہ، لیظہرہ تاکہ وہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، وہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر۔ اسی طرح سے مادہ ہے سین، لام اور میم، اس کا فعل ماضی ہوگا اسلم اور فعل مضارع ہوگا یسلم، اور اس کا مصدر ہوگا اسلام، اس کا معنی ہوگا فرما بردار ہو جانا۔ فکرہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور فعل مضارع ہے یسلم، یہ فکرہ ہے من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، جو جھکا لیتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے وہی احسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مادہ ہے طا، عین اور میم، اس کا فعل ماضی ہوگا اطعم اور فعل مضارع یفعل کے وزن پر یطعم ہوگا، اور اس کا مصدر ہوگا اطعام، اس کا معنی ہوگا کھانا کھلانا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا اور ہمیں پلایا، وجعلنا اور اس نے ہمیں بنایا مسلمین مسلمان۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یطعم یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہوگا وہ کھلاتا ہے، اور یطعم یہ باب ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ اس کا معنی ہوگا وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ اس کا معنی ہوگا اسے نہیں کھلایا جاتا۔ اسی طرح سے مادہ ہے نون، فا اور قاف، اس کا فعل ماضی ہوگا انفق اور اس کا مضارع ہوگا ينفق، اس کا مصدر ہوگا انفاق، اس کا معنی ہوگا خرچ کرنا۔ فکرہ ہے یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، ينفقون وہ کیا خرچ کرے۔ ينفقون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تنفقون، اسے ہم فعل امر بنانے کے لیے اخف کریں گے اور علامت مضارع ہٹا کر اس کے شروع میں الف لگائیں گے۔ یاد رکھیے صرف باب افعال ہی ایسا باب ہے جس کا جب فعل امر بنایا جاتا ہے تو اس کے شروع میں لگائے گئے الف پر زبر لگائی جاتی ہے۔ انفقوا مما رزقناکم اس کا ترجمہ ہوگا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ مادہ ہے نون، زال اور لام، اس کا فعل ماضی بنے گا انزلہ، اس کا معنی ہوگا اس نے اتارا، ينزل اس کا معنی ہوگا وہ اتارتا ہے یا اتارے گا، انزال اس کا معنی ہوگا اتارنا۔ فکرہ ہے انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تتقون، بے شک ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
اسی طرح ینزل من السماء وہ آسمان سے اتارتا ہے، ینزل یفعل کے وزن پر ہے، اس کا تعلق باب افعال سے ہے، مادہ ہے شین، را اور کاف، اس کا فعل ماضی ہوگا اشراکا اور اس کا فعل مضارع ہوگا یشرکو اور اس کا مصدر ہوگا اشراکن، اس کا معنی ہوگا شریک ٹھہرانا۔ یشرکو سے تشرکو، اس کے شروع میں لائے نہیں لگائیں گے تو یہ فعل نہیں بنے گا لا تشرک، یہ فقرہ ہے لا تشرک باللہ، تو اللہ کا شریک مت ٹھہرا۔ مادہ ہے سین، میم اور عین، اس کا فعل ماضی ہوگا اسمع اور فعل مضارع ہوگا یسعم اور مصدر ہوگا اسماعن، اس کا معنی ہوگا سنانا۔ ولا تسمع الموتى، تو مردے کو نہیں سنا سکتا۔ مادہ ہے نون، عین اور میم، اس سے فعل ماضی ہوگا انعم اور فعل مضارع ہوگا ینعم اور مصدر ہوگا انعام، اس کا معنی ہوگا انعام کرنا۔ فقرہ ہے انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا۔ مادہ ہے فا، سین اور دال، اس کا ماضی ہوگا افسدہ اور فعل مضارع ہوگا یفسد، اس کا مصدر ہوگا افسادن، اس کا معنی ہوگا فساد کرنا۔ اس سے فعل نہیں بنائیں گے تو یہ بنے گا لا تفسدو، فقرہ ہے لا تفسدو فی الارض، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی کا باب افعال کا مطالعہ کیا۔ باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پر ہوگا، اس کا ماضی افعل ہوگا اور فعل مضارع ہوگا یفعل۔ باب افعال کا فعل امر افعل کے وزن پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم باب افعال کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، مزید اس کورس کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کورس میں شامل کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔